وأصحابه الأكرمين وأفضلين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ينفقون في سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. معزز سامعین کرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندوں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تمام تعریفیں خالق ارض و سماوات رب ذوالجلال حی قیوم ذوالجلال والاکرام حنان و منان بدیع السماوات والارض اسی کے لیے سزاوار ہے جس نے 18,000 عوالم کو وجود بخشا اور ہم کو انسان اور اشرف بنا کر حضور پاک علیہ السلام کو امتی بنا کر پیدا فرمایا. لاکھوں درود، کروڑوں خربوں صلاۃ و سلام اس نبی محتشم، رسول معظم، رحمت العالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جن کو رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کا پیغمبر، رسول معظم بنا کر پیدا فرمایا. معزز سامعین کرام، الحمدللہ بلا تمہید، کیونکہ ہم سفر المظفر میں سفر کی عظمت اور سفر کے ساتھ جو مظفر کی صفت لگائی گئی اور اس سے متعلق جو انسانوں کے اندر بدشگونیاں ہیں وہ سماعت فرما رہے تھے. عزیزان گرامی، یہ بات لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس میں بیماریاں آتی ہیں. عزیزان گرامی، اگر ایسا ہو بھی گیا، اسلام تو اس کی بے خونی کیا ہے، یعنی اس کی جڑیں کاٹ دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیے لا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں. آپ نے پچھلے ہفتہ سماعت فرمائے. اور بیماری متعدی نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، الو کوئی چیز نہیں ہے، اور جانور کا راستہ کاٹنا کوئی چیز نہیں ہے. بدگمانی کی اسلام اجازت نہیں دیا، نیک گمانی کی اسلام اجازت دیا، یعنی اچھے گمان کی اسلام اجازت دیا. اور ظن المومنین خیرہ کا حکم اللہ پاک فرمائے. ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، آج آپ کا خادم آج کا عنوان کا جو جز بنا ہوا ينفقون فی سبیل اللہ کا بنایا ہے. یعنی وہ لوگ، اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، مال خرچ کرنے والوں کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا بغور مطالعہ کرے، اگر تلاوت کرے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور آقا علیہ السلام ایک نہیں بے شمار حدیث پاک میں ارشاد فرمائے تم اپنے مریضوں کی عیادت اور مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. تو عزیزان گرامی، جو بندہ صدقہ دیتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سیدھے ہاتھ سے ایسا صدقہ دیا اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا. اور صدقہ دینے والا بری موت سے بچ جاتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کے سائے میں رکھے گا. عزیزوں، ذرا غور کرو، قیامت کا منظر 50,000 سال کا ایک دن رہے گا اور سورج سوانے پہ رہے گا اور سب نفسی نفسی بولیں گے اور ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر رہے گی. تو عزیزان گرامی، اس وقت سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے میں چند لوگ رہیں گے. لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسپیشل کچھ لوگ آئیں گے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے صدقات دیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ بھی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں بندہ حساب ہونے تک اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا. تو عزیزان گرامی، صدقہ دینے والوں کی بے شمار فضیلتیں قرآن مجید میں آئی ہے. تو عزیزان گرامی، آئیے چند واقعات جو اولیاء اللہ، بالخصوص حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہے، اپنے تصنیفات میں ارشاد فرمائے. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قوم کو بہت زیادہ تکلیفیں دے رہا تھا، بہت ستا رہا تھا. تو وہ لوگ آ کے حضرت صالح علیہ السلام کیونکہ پیغمبر تھے، ان کے پاس آ کے شکایت کیے. ایک نہیں کئی مرتبہ شکایت کیے. اس کے بعد آ کے عرض کرنے لگے یا نبی اللہ،
اس کا وجود ہمارے لیے تکلیف دہ ہو گیا ہے، اب آپ اس کی موت کی دعا کیجئے۔ صالح علیہ السلام بارہا اس کو نصیحت کیے، لیکن وہ اپنی گناہی سے اور اپنے برے پن سے بعد آنے والا نہیں تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام اس کے حق میں بدعا فرما دیے اور لوگوں سے کہے کل تک وہ دنیا میں نہیں رہے گا اگر اللہ چاہا تو۔ عزیزان گرامی ایسا ہوا، رات گزر گئی، دوسرا دن پھر وہ گھر آ گیا تو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آ کے مشکوک شکایت کیے کہ یا نبی اللہ وہ پھر زندہ ہے، پھر لوگوں کو اذیت اور تکلیفیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صالح علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے کہے کہ کل تم جو گٹھا لائے تھے لکڑیوں کا کہاں ہے؟ وہ گٹھا دیکھا، گٹھا حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پیش کیا تو صالح علیہ السلام فرمائے گٹھا کھولو، کھولے تو ایک بہت بڑا اژدہا اس کے اندر محفوظ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمائے لوگوں سے، لوگوں یہ اژدہا میری بدوا پر اللہ کے حکم سے آ گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی وجہ سے اس کو بچا لیے۔ اس سے پوچھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، دریافت کرتے ہیں بتا بندے تو کیا عمل کیا؟ وہ کہتا ہے میری والدہ 2 روٹیاں میرے لیے توشے کے لیے دیے تھے، میں جس دن جا رہا تھا یہ لکڑیاں لانے کے لیے، اس دن ایک فقیر مجھ سے سوال کر دیا تو میں 1 روٹی اس کو خیرات کر دیا اور 1 روٹی میں اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ صالح علیہ السلام قوم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ 1 روٹی کی وجہ سے موت سے بچ گیا، ورنہ یہ اژدہا اس کی موت کے لیے اللہ کے حکم سے آیا تھا۔ عزیزان گرامی تو گویا میرے اور آپ کے آقا مولا بھی ارشاد فرمائے صدقہ بری موت سے، ناگہانی آفتوں سے اور برائی سے اور بیماریوں سے، بلایا سے اور آصف سے، جادو سے، ہر چیز سے اور نظر بد سے محفوظ رکھنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ نافلہ ہے۔ اللہ کے بلایا سے اور آصف سے، جادو سے، ہر چیز سے اور نظر بد سے محفوظ رکھنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ نافلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صدقہ دیتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایسے ایک نہیں بے شمار صحابہ کرام کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات اسلام کی کتابوں میں تعلیمات میں محفوظ ہے۔ ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نام صحابی کا، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نابینا ہو گئے تھے۔ آپ ایک دروازے کے پاس رسی بندھیے اور ایک رسی جہاں وہ گھر میں بیٹھا کرتے تھے وہاں اس کا کونا پکڑ لیتے تھے، کوئی سائل آتا تو وہ رسی کو پکڑ کے دروازے کے پاس جاتے اور اس کو خیرات دے دیتے۔ لوگ پوچھے حضور آپ کسی خادم کو حکم دیتے تو وہ دیتے؟ آپ کہتے نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس ہاتھ سے صدقہ نکل جاتا ہے وہ شخص بلائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے نکل کے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو میں میرے ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ میں صدقہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے صدقہ، پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی، ایک مرتبہ 3 دن لگاتار روزے سے رہے، فاقے سے رہے، کام کر کے محنت کر کے کچھ جو لاتے ہیں اور وہ جو سے ستو بنا کے افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک مسکین آواز دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے آیتوں کے ذریعے وہ اطلاع فرمائے، مسکین آواز دیا میں غریب ہوں، مجھے کھانے کے لیے تو بھوکا ہوں، تو جو بنایا گیا تھا وہ اس کو دے دیا گیا۔ پھر دوسرے روز فاقہ رہا، دوسرے روز جب بنایا گیا تو ایک یتیم آ گیا، اس کو دے دیا گیا۔ تیسرے روز افطار کے لیے بیٹھے تھے، قیدی آ گیا، وہ سوال کیا ہے کوئی اللہ کا لال، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کا انتظام کیجیے۔ حضرت مولا کائنات سیدہ بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حکم فرمائے حسن مجتبیٰ کو وہ لے جا کے دے دیے۔ 3 دن ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سخاوت دوسرا کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اللہ پاک آیت نازل فرما کے ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، یسیر کو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ صدقے نافلہ صدقات، یہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، صدقے واجبہ الگ ہے، صدقے نافلہ بندہ روزانہ دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کبھی صدقہ دیتے تو پیسوں کو معطر کر کے دیتے۔ پوچھا گیا کیوں تو بولے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے میرا صدقہ۔ تو عزیزان گرامی آپ کے خادم کی بھی آپ سے گزارش ہے
کہ آج کا زمانہ کیسا چل رہا معلوم ہے؟ اگر میں زمانے کے کچھ رودات آپ کو سناؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج اگر ہم کو کوئی چیز لائق ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، چاہے بیماری کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اور معاملات کی شکل میں ہو، تو عزیزان گرامی ہم دواخانوں کی چکر کاٹتے ہیں یا پھر عاملوں کی چکر کاٹتے ہیں۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو دواخانے کی طرف جاتے ہیں، روح بیمار ہو جاتی ہے عاملوں کی چکر کاٹتے ہیں۔ اسلام اس سے ہی منع فرمایا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ تم اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ کہاں ہے صدقہ؟ کس کا صدقہ؟ کہیں کا صدقہ کون دے گا؟ ارے بخالت تو کوٹ کوٹ کے ہمارے دلائیں بھری گئی ہے۔ اسی لیے تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، قرب قیامت تم پہ کافے ٹوٹ پڑیں گے کثرت کے باوجود۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ، کیا ہماری کثرت نہیں ہوگی؟ ہوگی، پھر کیوں ہم مغلوب ہو جائیں گے؟ بولے بخالت کی وجہ سے اور موت کے خوف کی وجہ سے اور دنیا کی حرص کی وجہ سے۔ آج بتائیے کیا نہیں ہے؟ اگر اللہ کی راہ میں کوئی مانگتا ہے تو چلر تلاش کیا جاتا ہے ہمارے پاس، 5 روپے 6 روپے 10 روپے ہے کیا نوٹ دیکھتے، اس کے بعد اس کو 5 10 2 روپے خیرات کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا معاملہ ہے تو لاکھوں کروڑوں مانگتے، اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آ گیا تو چلر تلاش کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ جو صدقہ ہم دے رہے ہیں یہ باقی رہنے والا ہے۔ حضرت حضور پاک علیہ السلام ایک بکرا ذبح ہوا تو امی جان سے پوچھے کیا بچا؟ آپ بچے 10 بچ گیا، تھوڑا سا گھر کے لیے بچا لیے۔ آقا فرمائے نہیں، جو تم خیرات کر دیے وہ بچا ہوا ہے، یہ ہم کھا کے ختم کر دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جو ہم دیتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، خبر میں بھی ساتھ آئے گا، حشر میں بھی ساتھ آئے گا، اور اللہ کے بعد ہمارا اخلاص سے دیا ہوا صدقہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے بزرگوں سے، کوئی چیز پیش ہو جاتی، بیماری لائق ہو جاتی تو فوری مسجد کا رخ کرتے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، صحت یاب ہو جاتے۔ لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ذرا چھینک بھی آتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہمارا دیگر کو ہو جاتا ہے تو ہم فوری ڈاکٹر کا رخ کر دیا کرتے ہیں۔ اگر کچھ روحانی معاملہ ہو تو عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، جو جھوٹے عامل ہیں، جو آپ کو بالکل بنا کے آپ سے پیسے اینٹتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ سے آپ کے خادم کی ادبن گزارش ہے، اسلام کو فالو کرو، اسلام کو سمجھو، اسلام پہ عمل کرو۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہو، میں پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کیا اللہ بندے کو نہیں آزمائیں گے؟ اللہ بندے کو صحت سے بھی آزمائیں گے، بیماری دے کے بھی آزمائیں گے، تجارت میں فراوانی دے کے بھی آزمائیں گے، تجارت کے اندر کشادگی کو روک کے بھی آزمائیں گے۔ اللہ کبھی مال دے کے بھی آزمائیں گے، مال لے کے بھی آزمائیں گے۔ اللہ کبھی فراوانی دے کے آزمائیں گے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دست کر کے آزمائیں گے۔ لیکن ہر حال میں بندہ شکر گزار رہنا چاہیے، صابر رہنا چاہیے، شکوے زبان پہ نہیں لانا، بلکہ اللہ کا در تلاش کرنا۔ سجدوں کے اندر جو روحانیت اور سجدوں کے اندر جو افاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہیں، وہ کائنات میں کوئی ڈاکٹر اور عامل اور کسی عالم کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی معاملہ درپیش ہو، خیرات کرو، جو حیثیت ہماری ہے وہ خیرات کیا جائے، اور اللہ کے دربار میں آ کے رجوع ہو، توبہ کرے، کیونکہ بعض اعمال ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، بعض اعمال ہمارے درجات کی بلندی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کو دستک دینا ہے، اسلام کو دستک دینا ہے، شریعت مطہرہ کی راہ پہ آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ وہ رب ذوالجلال ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندے کو کیا چیز کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے علاوہ سب سے پہلے ہم کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات یا توبہ پڑھنا ہے۔